ماسک نہ پہننے پر 100 روپے جرمانہ۔ 20 نومبر سے 31 جنوری تک انڈور شادی کی تقریبات پر مکمل پابندی۔ آؤٹ ڈور تقریبات میں 1000 سے زائد افراد کی شرکت ممنوع۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں 50% عملہ کام کرے گا۔ NCOC کے بڑے فیصلے۔ سندھ میں عوامی مقامات پر ماسک لازمی قرار۔ کار میں 2 سے زائد افراد کی سواری ممنوع۔ 55 سال سے زائد عمر کے افراد کو دفاتر میں نہ بلانے کی ہدایت۔ SOPs نظر انداز کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ کورونا سے الارمنگ صورتحال۔ 1502 نئے مریض۔ اب تک 3,41,753 شہری متاثر۔ مہلک وائرس سے مزید 20 افراد جان سے گئے۔ تعداد 6,943 ہو گئی۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,912 ہو گئی۔ واضح برتری سے الیکشن جیتنے جا رہے ہیں جو بائیڈن پر امید۔ امریکہ میں پہلی بار کسی صدارتی امیدوار کو 7,40,00,000 ووٹ ملے۔ ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ہیں، دشمن نہیں۔ کورونا پر قابو پانا اور معیشت بہتر کرنا ترجیحات ہیں، ڈیموکریٹک امیدوار۔ جو بائیڈن اپنی جیت کا جھوٹا دعویٰ نہ کریں۔ قانونی کارروائیاں تو صرف آغاز ہیں۔ الیکشن کے رات والی برتری دوبارہ واپس کی جائے گی، ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ۔ سپر پاور کا نیا حکمران کون؟ فیصلے کا انتظار، دنیا بے قرار۔ جو بائیڈن 264 الیکٹورل ووٹ لے کر آگے۔ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے مزید 6 ووٹ درکار۔ ٹرمپ 214 ووٹ لینے میں کامیاب۔ پینسلوینیا میں گنتی کئی روز تک جاری رہنے کا امکان۔ وزیر اعظم کا آج حافظ آباد جانے کا پروگرام۔ عمران خان اسپتال اور یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ جلسے سے خطاب سے بھی شیڈیول۔ تعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر فوج کو بغاوت کا کہہ رہے ہیں۔ ان کی بیٹی کا بھی یہی بیانیہ ہے۔ کوئی اور ملک ہوتا تو جیل میں ڈال دیتے، لیکن ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں۔ سب مل کر NRO مانگ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ راول بھٹو کی معصومیت ہے، واضح ہو گیا۔ فرزند زرداری نے خود کو نون لیگی بیانیے سے الگ کر لیا۔ فردوس عاشق آوان، انٹرویو کا پورا متن پڑھیں، صرف سرخیوں سے مطلب اخذ نہ کریں، احسن اقبال کا مشورہ۔ حکومت کا قاف لیگ کی ناراضی دور کرنے کے لیے چوہدری برادران اور طارق بشیر چیمہ سے رابطے کا فیصلہ۔ کمیٹی موجود، اتحادیوں کے تحفظات دور کریں گے، ساتھ بھی لے کر چلیں گے۔ شفقت محمود کی تصدیق۔ جو بھی ججمنٹ آتی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہوتی ہے، تو یہ کہنا کہ کوئی 2 جج یا 3 جج یا 4 جج بہت بے خوفی کے ساتھ فیصلہ لکھا، باقیوں نے خوف سے لکھا، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بات بالکل غیر مناسب ہے اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ توہین ہے سپریم کورٹ کی۔ کورٹ کے اندر ڈویژن پیدا نہ کریں۔ ہم سپریم کورٹ واحد ادارہ ہے، یونائٹڈ ادارہ ہے، وہ اپنی جو بھی بات کہتا ہے اپنی ججمنٹ کے ذریعے کہتا ہے۔ لکھتا جج ہے، فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوتا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ چند ججز نے دلیرانہ فیصلہ لکھا اور چند نے ڈر کر لکھا۔ ایسی باتیں توہین عدالت اور اداروں کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد کا کراچی میں خطاب۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم ذیشان اور میں ہوں عزیر ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیلات بریک کے بعد۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، ملک میں کورونا وبا کی نئی لہر۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بڑے فیصلے کر دیے۔ ماسک نہ پہننے پر 100 روپے جرمانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ انڈور شادی تقریبات پر مکمل طور پر پابندی عائد ہوگی۔ پہ کورونا کی نئی لہر، NCOC کے بڑے فیصلے، SOPs پر عمل درآمد کے لیے نئی حکمت عملی کے نفاذ کا اعلان۔ ماسک نہ پہننے پر 100 روپے جرمانہ ہوگا۔
NCOC نے فیصلہ کیا ہے کہ ماسک استعمال نہ کرنے پر شہریوں کو جرمانے کے ساتھ 3 ماسک موقع پر فراہم کیے جائیں گے۔ انڈور شادی کی تقریبات پر مکمل پابندی، جبکہ آؤٹ ڈور شادی تقریبات میں بھی 1000 سے زائد افراد کی شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں 50% عملہ حاضر ہوگا، جبکہ باقی عملہ گھر سے کام کرے گا۔ نئی حکمت عملی کے لیے گلگت شہر کو ماڈل بنایا جائے گا، جبکہ اس کا اطلاق کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، گلگت، مظفر آباد سمیت ان تمام شہروں پر ہوگا جہاں کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد زیادہ ہوگی۔ غفلت کے باعث کورونا پھیلنے لگا ہے۔ 24 گھنٹے میں 20 جانیں مہلک وائرس کی بھینٹ چڑھ گئیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6943 ہو گئی، جبکہ مریضوں کی تعداد 3,41,753 تک جا پہنچی۔ 3,17,898 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ سے غفلت کے نتائج سامنے آنے لگے، اموات میں مسلسل اضافہ۔ NCOC کی جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 20 اموات ہوئیں، جہاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 6,943 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,502 نئے مریض سامنے آئے۔ مریضوں کی تعداد 3,41,753 تک جا پہنچی۔ NCOC کے مطابق 890 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 3,17,898 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں 1,48,922، خیبر پختونخوا میں 40,285، پنجاب میں 1,06,208، اسلام آباد میں 21,302، بلوچستان میں 16,041 اور آزاد کشمیر میں 4,652 مریض ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد 4,343 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 34,400، جبکہ ملک بھر میں 46,43,913 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کورونا کیسز تیزی سے بڑھنے لگے۔ شہر میں روزانہ 30 سے زائد پازیٹیو کیس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کہ اسپتالوں میں پیشگی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ اسی پر رپورٹ کر رہی ہیں اسما شوکت۔ وائرس کی دوسری لہر پہلی سے بھی زیادہ خطرناک۔ وفاقی دارالحکومت میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ، لاپرواہی تباہ کن ہوگی۔ حکومت نے بھی عوام کو خبردار کر دیا۔ کیسز بڑھ رہے ہیں اور دوبارہ بڑھ رہے ہیں، تو اس میں بد احتیاطی ہمیں مہنگی پڑے گی۔ تمام انتظامی کیٹیگریز سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ان کو بتا بھی رہے ہیں۔ اگلے 2-1 دن میں اب ماسک کے اوپر تھوڑی سی ذرا ٹائٹر امپلیمنٹیشن دیکھتے نظر آئیں۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ اسپتالوں میں پیشگی انتظامات کر لیے گئے ہیں، وینٹیلیٹرز کی بھی کمی نہیں۔ ہم اپنی کیپیسٹی جو ہم نے بڑھائی تھی اس کو دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اس میں دوبارہ سے اس کو ری آرگنائز کرنے میں، ری آپریشنلائز کرنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، مین پاور کے حساب سے، سامان کے حساب سے کوئی اور اس میں مشکل تو نہیں، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پریونشن تو ابھی بھی ہم نے کرنی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ پانی سر سے گزرے۔ حکام کے مطابق اسلام آباد میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 30 سے زائد کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ کورونا کے بگڑتی ہوئی صورتحال پر انتظامیہ نے عوام کو خبردار کر دیا ہے کہ احتیاط نہ برتے گی تو سنگین نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب وزارت صحت کا کہنا ہے کسی بھی بگڑتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ کیمرامین مدثر رحیم کے ساتھ اسما شوکت، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ادھر سندھ میں کورونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ صوبائی حکومت نے عوامی مقامات پر ماسک کا استعمال لازم قرار دے دیا۔ کار میں 2 سے زائد افراد کے سفر پر پابندی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وائرس دوبارہ پھیل رہا ہے، اگر SOPs پر عمل نہیں کیا گیا تو سخت فیصلے لینے پڑیں گے۔ کورونا وبا پھر سے سر اٹھانے لگی۔ موذی وبا سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ گئی، مریضوں کی تعداد میں بھی روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت نے اقدامات شروع کر دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس بڑھ رہا ہے، کراچی اور حیدرآباد میں کورونا تشخیص کی شرح زیادہ ہے، لوگوں کو پابند کرنا ہوگا کہ SOPs پر عمل کریں۔ عوام نے وائرس سے بچاؤ کے احکامات نظر انداز کیے تو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر محکمہ داخلہ سندھ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ سندھ میں عوامی مقامات پر
ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا۔ کار میں 200 سے زائد افراد کے سفر پر پابندی ہوگی۔ کسی بھی مقام پر اجتماع کرنے اور سماجی میل جول سے گریز کیا جائے گا۔ ملازمت کی نجی اور سرکاری، کاروباری اور صنعتی جگہ پر SOPs کی خلاف ورزی کی صورت میں مالکان اور متعلقہ مینیجرز ذمہ دار ہوں گے۔ 55 سال سے زائد عمر کے افراد کو دفاتر میں کام کے لیے بلانے پر پابندی ہوگی۔ صرف ضروری اسٹاف کو دفاتر میں بلایا جائے، آن لائن کام کو ترجیح دی جائے۔ ادھر آزاد کشمیر میں بھی کورونا پھیل گیا، یومیہ 100 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، جبکہ شہری ماسک پہننے سے گریزاں ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں تقی الحسن۔ ملک کے مختلف علاقوں کی طرح آزاد کشمیر میں بھی کورونا وبا ایک بار پھر سے اس کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دارالحکومت مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں جو کورونا کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان کی تعداد یومیہ اب 100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ مظفر آباد جو آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ اس وبا سے متاثرہ ہے، یہاں پر 50 سے زائد کیسز جو ہے وہ یہاں پر رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس وقت تک آزاد کشمیر بھر میں 66,000 سے زائد کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 4500 سے زائد کے جو ٹیسٹ ہیں وہ مثبت آئے ہیں۔ اس وقت دارالحکومت مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں شہریوں کی جانب سے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جہاں پر لوگ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر ایک ساتھ بیٹھے سفر کر رہے ہیں تو ماسک کا سرے سے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ انتظامی ادارے خود بھی جو SOPs ہیں ان پر عمل درآمد کروانے میں سرے سے ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ جو سیاسی جماعتیں ہیں، اسی طرح سے تاجران ہیں، ان کی جانب سے بھی اس وبا کے حوالے کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا ہے، اور سیاسی جماعتوں کے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں۔ جو بازار ہیں ان میں بھی SOPs پر وقتی جرمانوں سے بچاؤ کے لیے عمل درآمد تو کیا جاتا ہے، لیکن کل وقتی اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں یہ وبا تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو وائٹ ہاؤس کی ریس میں برتری حاصل ہے۔ جو بائیڈن کے گھر کو نو فلائی زون قرار دے دیا گیا۔